السلام علیکم ناظرین۔ سہیل وڑیچ کا کالم بحران کا سیاسی حل کیا؟ شاید کسی کو بھی اس حقیقت سے انکار نہ ہو کہ ہلڑ بازی، گالیاں، تانے، نعرہ بازی، جذبات اور انتہا پسندی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سیاستدانوں نے اپنے کافی ٹھاٹھے اڑوا لیے، اب بحرانوں کے قابل عمل اور سب کے لیے قابل قبول سیاسی حل کی طرف آنا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ الیکشن دھاندلی کا ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی اکثریت سے جیتی ہے اور اس کے ساتھ دھاندلی کر کے ان کی نشستیں کم کر دی گئی۔ تحریک انصاف اپنا یہ مقدمہ الیکشن ٹربیونل لے گئے ہیں اور بلاخیر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کی طرف جائے گا۔ سیاست کے ایک حقیر اور ادنی طالب علم کی حیثیت سے میری رائے ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کے لیے پارلیمان کی کل جماعتی کمیٹی بنائی جائے، جس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنانا چاہیے۔ کمیٹی میں تحریک انصاف، پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ارکان بھی شامل ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت پر تحریک انصاف اور نون لیگ کا اتفاق آسانی سے ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان طالبان کی طرف جھکاؤ کے باوجود جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ دھاندلی کے مسائل کا حل عدالتوں اور انتظامیہ نے نکالا تو ایک نہ ایک فریق کو شکایت ہوگی اور وہ اس فیصلے کو نہیں مانے گا۔ یوں یہ معاملہ کبھی حل نہ ہوگا۔ اگر قومی اسمبلی کا جماعتی کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ماضی میں نواز شریف نے پاناما کیس کی انکوائری پارلیمانی کمیٹی کے پاس لیے جانے کی بجائے سپریم کورٹ سے کروانے کو ترجیح دی، جس سے چیف جسٹس کھوسے کو موقع مل گیا کہ انہوں نے جائز ناجائز طریقے سے نواز شریف کو نااہل قرار دینے میں لیڈ لی۔ اب بھی اگر سپریم کورٹ نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ ناقابل قبول ہوگا۔ گویا پرانا وہی رہے گا، ہلڑ بازی، شور شرابہ اور گالم گلوچ جاری رہے گا۔ مہذب قومیں بحران کا حل نکالتی ہیں، ہمیں بھی اپنے مسائلوں کا حل نکالنا چاہیے اور پھر سب کو اسے ماننا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل جو بھی نظام چل رہا ہے یہ 1973 کے آئین جو ساری جماعتوں نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر طے کیا تھا کہ اسی لیے اس آئین پر آج تک سب کا اتفاق ہے۔ 18ویں ترمیم پر بھی سب جماعتوں نے اتفاق رائے کیا تھا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن قومی اسمبلی میں سب جماعتوں کے اتفاق رائے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس بحران کا سیاسی، جمہوری اور عملی حل نہ سپریم کورٹ نکال سکتی ہے اور نہ ہی انتظامیہ۔ اس کا حل صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندگان اور سب جماعتوں کے اراکین اتفاق رائے سے نکال سکتے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں سپیکر کل جماعتی کمیٹی کا اعلان کرے۔ نظام کو چلانا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف اس کی تائید کرے اور لیڈر آف دی اپوزیشن اس سے اتفاق کرے۔ اس اقدام سے اہل سیاست اور منتخب اراکین کی ساکھ بھی بحال ہوگی اور مستقبل کا راستہ بھی نکلے گا۔ پاکستان میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ملک قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تحفہ ہے۔ ان دونوں کا بھی سیاسی اور جمہوری حل پر ہی اتفاق تھا۔ قائد اعظم نے ملک کے مستقل آئین پر مدولال تقریر اسمبلی میں بھی کی، پھر انہوں نے صرف مسلمانوں نہیں بلکہ ہندوؤں اور اچھوں کو بھی اپنی کابینہ میں شامل کر کے یہ پیغام دیا کہ نظام کو سب کو مل کر چلانا ہے۔ علامہ اقبال کا تو فلسفہ یہی ہے کہ پارلیمان کو نہ صرف ملک کی سیاسی فیصلے کرنے چاہیے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اقتدار جیسے خطار مذہبی فیصلے بھی منتخب نمائندگان کو کرنے چاہیے۔ گویا بیانیہ پاکستان بھی بحرانوں سے نکلنے کا حل پارلیمنٹ کے ذریعے ہی سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی اس طرح جانا چاہیے۔ اگر نو منتخب وزیر اعظم یہ اقتدام لے لیں تو ملک میں ایک لخت سکون آ جائے گا اور پھر ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ سکیں گے۔
یہ کمیٹی بناتے وقت سب جماعتوں کے لیے اس کے فیصلے کو ماننے کا پابند بھی بنایا جائے۔ فرض کریں کہ تحریک انصاف کا دھاندلی کا الزام درست نکلتا ہے تو شہباز شریف کو مستعفی ہو کر تحریک انصاف کی حکومت بننے دینی چاہیے، اور اگر تحریک انصاف کا الزام غلط نکلتا ہے تو پھر انہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرنا ہوگا۔ فرض کریں کہ یہ بحران حل نہیں ہوتا تو اسی طرح ہلڑ بازی شور شرابہ جاری رہے گا، نہ قانون سازی ہوگی اور نہ پالیسی سازی۔ ایس آئی ایف سی کے فیصلوں کو بھی منتخب نمائندگان کی تائید کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تائید نہیں ملتی تو نہ معیشت مستحکم ہوگی اور نہ سیاست، اور اگر سیاست مستحکم نہیں ہوتی تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ ہم پچھلے کئی ماہ سے سن رہے ہیں کہ ماڈل ایس سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، اب تک تو وہاں سے پھٹی کوڑی بھی نہیں ملی۔ اگر ملک کے اندر معاملات درست نہ ہو تو دنیا میں کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے گا، پہلے ہمیں خود کچھ کر کے دکھانا ہوگا، تبھی ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ سے یہ گلا رہا ہے کہ مقتدرہ اور عدلیہ کی مداخلت کی وجہ سے نظام چل نہیں پاتا، سیاسی استحکام قائم نہیں ہوتا، اس لیے معاشی مسائل جنم لیتے ہیں۔ مقتدرہ اور عدلیہ کو اس پار ضبط کر کے سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی ترغیب دینی چاہیے، اور اگر پارلیمنٹ کی کل جماعتی کمیٹی دھاندلی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اسے سب کو مان لینا چاہیے۔ مقتدرہ اور عدالتوں کا وجود بھی ریاست کا مرہون منت ہے۔ اگر ملک عدم استحکام اور افراتفری کا شکار رہا تو بالآخر اس کے منفی اثرات ان اداروں تک بھی پہنچیں گے، اور پھر ریاست میں وہ توڑ پھوڑ ہوگی کہ الامان والحفیظ۔ آخر میں عرض ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت غلط فیصلے کیے ہیں، اب اہل سیاست کو آگے بڑھ کر ایک فیصلہ اپنی محبت اور نفرت کو ایک طرف رکھ کر ملک کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ عوام نے ووٹ دے کر اپنا فرض ادا کر دیا، اب منتخب نمائندگان کا فریضہ ہے کہ وہ ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ نواز شریف سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، وہ اس حوالے سے سبقت لیں۔ عمران خان ذاتی طور پر بہت مقبول ہے، وہ بھی اس حوالے سے مثبت فیصلہ کریں۔ آصف زرداری صدر پاکستان بننے والے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی پر بھی دونوں فریقوں کا اعتماد ہے، وہ بھی الیکشن دھاندلی کے لیے منصف بنا سکتے ہیں۔ اہل سیاست سیاسی اور جمہوری مستقبل کے لیے فیصلہ خود اپنے ہاتھوں میں لیں، ورنہ ان کے فیصلے دوسرے ادارے کریں گے جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ تھا سہیل وڑیچ کا تحریری کالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔